السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب انسان استاذ کے بغیر اور معلم کے بغیر اور کسی رہنما کے بغیر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے اندر ہمیشہ نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ اور دین جیسا کام، شریعت، اسلام، قرآن و حدیث، اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے بھی جو اس کا سلسلہ چلایا، تو پہلے اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک پہنچا رہے ہیں، پھر صحابہ حضور سے سیکھ کر اپنے شاگرد تابعین کو سکھا رہے ہیں، تابعین صحابہ سے سیکھ کر اپنے شاگرد تبع تابعین کو سکھا رہے ہیں۔ تو ہر کوئی بڑے سے سیکھ کر پھر آگے دین کی تشریح کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، تدریس کر رہا ہے۔ لیکن جن جن لوگوں نے خود سے قرآن و مجید کو اور احادیث مبارکہ کو سمجھ کر اپنے ذہن کے مطابق اس کی تشریحات کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، ہمیشہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی رہنما اور استاذ کے بغیر کوئی بھی بندہ اپنا کوئی کام سیدھی طرح سے کر سکے۔ ایک عام سے عام کام بھی ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، کسی معلم کی، کسی استاد کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن و حدیث اور شریعت اور اسلام اور اتنا بڑا وہ کام وہ بغیر استاذ کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن جس نے بھی اس فیلڈ میں قدم رکھا اور اس نے اپنے آپ کو وہ کسی استاذ کی ضرورت اس نے اپنے لیے نہیں سمجھی، تو اس نے اپنا بھی نقصان کیا، اور جو اس کی باتوں سے متاثر ہوئے ان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا۔ مرزا انجینئر علی مرزا جو ہے جہلم والا، اس کا بھی ایک یہی طریقہ کار ہے کہ اس نے خود سے وہ اردو کتابیں پڑھ کر وہ نتائج اخذ کر اور لوگوں کے سامنے رکھنے شروع کر دیے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، تو ظاہری بات ہے جب ایک بندہ خود ہی صحیح تعبیر اور تشریح نہیں پیش کر رہا، تو اس تعبیر اور تشریح کو ماننے والا جب اس پر عمل کرے گا تو اس کا عمل کیسے صحیح ممکن ہو سکتا ہے؟ غلط ہو جائے گا، اس طرح عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خود سے عقل استعمال کر کے وہ دینی تعبیرات طے کرتا ہے اور اسلام کی تشریحات طے کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی زبان سے ذلیل بھی کرتے ہیں۔ تو انجینئر علی مرزا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے وہ عالم دین ہیں مولانا عمران صاحب، تو جن کو اگر یہ کہا جائے کہ اسپیشلسٹ، جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، کوئی وہ بچوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی وہ نیرو سرجن ہوتا ہے، مختلف وہ کوئی آنکھوں کا ہوتا ہے، کوئی کانوں کا ہوتا ہے، کوئی گردوں کا ہوتا ہے، کوئی دل کا ہوتا ہے۔ جس طرح ہر ڈاکٹر وہ انسانی اعضاء میں کسی نہ کسی وہ عضو پر اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو لوگ اس کی طرف اس کے پاس جاتے ہیں آنکھ کا علاج کروانے کے لیے جو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہو، کانوں کا علاج کروانے کے لیے جو کانوں کا اسپیشلسٹ ہو، ہارٹ کا مسئلہ ہو تو وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میری گزارش یہ ہے کہ جس نے وہ انجینئر علی مرزا سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو زخمی کیا ہے، چھلنی کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انجینئر علی مرزا صاحب کے جو اسپیشلسٹ ہیں مولانا عمران صاحب، ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر وہ اپنا علاج کروائیں۔ انشاءاللہ بڑا زبردست علاج ہوگا اور بڑا کافی شافی علاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ جو کہتا رہتا نا کہ میں سامنے بیٹھتا نہیں، میں کسی کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، میں بڑے کے سامنے بیٹھوں گا، وہ کیوں پتہ؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بڑے نہ ان کی زندگیاں اتنی مصروف ہیں اور ان کے کاز اور ان کے مشن اتنے بڑے بڑے ہیں کہ وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کاموں میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور اگر کسی چھوٹے کے پاس یہ بیٹھ گیا، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس کے بقول، وگرنہ تو علماء بہت پائے کے علماء ہیں کہ جو صرف 5 منٹ میں کیمرے کے سامنے اگر یہ ان کے سامنے بیٹھ جائے تو وہ اس کی تصویر دنیا کو دکھا دیں گے، اور یہ دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ اس کی علمی اور کتابی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال وہ اس لیے نہیں بیٹھتا کیونکہ وہ ویڈیو ٹو ویڈیو کھیل کر، کلپ بازی کر کے شہرت چاہتا ہے، اور پھر اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کی تصویر لگا کر نا اپنے چینل کی گروتھ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویوز آئیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ بھی پھر یہی کر رہا ہے نا میرے بھائی، وہ بھی تو بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء کی تصاویر لگاتا ہے اور پھر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور پھر لوگ وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک
اچھی خاصی تعداد مل جاتی ہے اپنے جو ہے نا ویوز کی. تو یوٹیوب پر یہ کام تو اب چلتا ہی ہے، یہ ظاہری بات ہے، ہر کسی نے تو ویوز تو لینے ہیں. اور اب جب انجینئر پر بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب انجینئر پر بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ اگر انجینئر پر بات کی جائے گی تو الزام لگے گا کہ بھی یہ ویوز لینے کے لیے اور اپنے چینل کی گروتھ کے لیے جو ہے نا وہ انجینئر کا نام استعمال کر رہے ہیں. بہرحال جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کیا، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو مولانا عمران صاحب نے جو ہے نا وہ اس کی بہت زبردست قسم کی جو ہے نا وہ اس کے لیے پھکیاں، دوائیاں اور بڑے بڑے اسپیشل قسم کے جو ہے نا وہ سیرپ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، انجیکشن تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ڈرپس تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. اگر یہ کبھی علاج کے لیے ان کو بلا لے، کیونکہ وہ تو تیار ہیں کہ نہیں، میں خود جیسے ڈاکٹر کبھی کبھی مریض کے گھر آ جاتا ہے چیک اپ کرنے کے لیے نا، تو وہ تیار ہے کہ میں خود گھر چلا جاؤں گا اور جا کر جو ہے نا وہ انشاءاللہ علاج کر لیں گے، چیک اپ کر لیں گے. تو جو مرض ہے وہ جو ہمارے سامنے جس کی تشخیص ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ پبلکلی بھی اس کی تشخیص ممکن ہوگی. تو اب جب چونکہ علماء کو اس نے اپنے تک پہنچنے نہیں دیا، تو پھر جس ذریعے کے ذریعے سے یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، بدگمانیاں پھیلا رہا ہے، اپنی غلط تعبیرات اور تشریحات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اسی ذریعے کو علماء استعمال کر کے اس کی غلط تعبیرات، تشریحات کی نشاندہی فرماتے ہیں، تاکہ معصوم لوگ اور کم علم لوگ اور جن لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعبیرات اور تشریحات نہیں پتہ اور وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر غلط عمل کی طرف، غلط عقیدے کی طرف، غلط تشریح کی طرف جا رہے، ان کی اصلاح ہو سکے. تو اب یہ اس نے ایک بات کہی کہ دیکھیں یہ جو مولوی حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی مکاتب فکر ہیں، یہ جو ہے نا وہ توحید ان کی درست نہیں ہے، خالص نہیں ہے ان کی توحید. اچھا کیوں خالص نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں، آپ امام مالک کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی بات کریں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پیچھے تو قرآن و حدیث ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات ہے. تو پھر آگے سے یہ جملہ کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول پیچھے رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول آگے رکھنے کے لیے ہیں. تو یہ کیسی توحید ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ بات اس نے کہہ دی، اب اسے نہیں پتا کہ جو اہل حق علماء ہیں ان کی کتنی گہری نظر ہوتی ہے. سامنے بیٹھنے والے جو بیچارے معصوم لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ کیا کیا بلنڈرز کر رہا ہے، لیکن جو علم رکھنے والے ہیں، علم کی گہرائی رکھنے والے ہیں، وہ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس نے یہ بات کر کے نا پھر ایک ویڈیو میں اس نے مثال دی خلفائے راشدین کی، کہ خلفائے راشدین کو اللہ نے عروج دیا اور انہوں نے بڑا دین کا کام کیا، بڑی جو ہے وہ اسلام کو جو ہے نا وہ نشر و اشاعت ان کے ذریعے سے ملی. تو اب بظاہر تو خلفائے راشدین ہیں لیکن پیچھے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول ہے. اب اپنی ہی بات میں یہ کہہ رہا ہے، پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے جو ہے نا انہوں نے جواب کا تیار رکھا ہوا ہے کہ جی ہم دیکھو اگر امام ابو حنیفہ کی بات کو جو ہے نا وہ آگے پیش کرتے ہیں تو پیچھے تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول انہوں نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں. اب جب اس نے خود جو ہے نا وہ ایک بات کہی اور پھر اس پر اس نے دلیل دی، اور اس دلیل میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں پیچھے تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں، آگے خلفائے راشدین نے کام کیا. تو ایک بات یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ نے پیچھے کیتے ہیں انہوں نے، یہ کہتے ہیں پیچھے اللہ ہے. ہم کہتے ہیں جو اماموں کی اندھی تقلید کر انہیں جی پیچھے نبی علیہ السلام ہے. بھائی نبی اور اللہ پیچھے رکھنے کے لیے یا آگے رکھنے کے لیے؟ پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں رحمانی توحید. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے، یہ تو ہونا تھا ایک دن. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس سے مرضی کروا لے. پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی پوچھیں تو کہتے جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے. ہاں اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے، اگے رکھنے واسطے ہے. پیچھے اللہ ہی رسول ہے. جب آپ کا مخالف کہے تو آپ کے لیے وہ غلط، اور جب آپ خود اپنی زبان سے وہ بات کہیں تو وہ حکمت، بصیرت اور موقع کی مناسبت اور جو ہے وہ جی طریقہ کار، گفتگو کا انداز، وہ ساری چیزیں پھر اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو بھائی یہ بندہ جو ہے نا وہ اس سے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے عقیدے کو بچائیں. اور اس کی اتنے بلنڈرز ہیں نا علماء کے پاس
جو انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ علماء حق کے سامنے لے آئے، تو اور یہ کسی دن خود کسی بھی طرح سے حد پہ چڑھ جائے تو انشاءاللہ وہ پھر دن آخری دن ہوگا، اور اس کی علمی حیثیت اور کتابی حیثیت پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے آئے اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا، تو انشاءاللہ اس کا بھی وقت دور نہیں ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتا اور اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑتا تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی مرد مجاہد کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے، کیونکہ اس نے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بلنڈرز مارے ہیں اور بہت زیادہ تعبیرات و تشریحات میں رد و بدل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو اس سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اور اللہ رب العزت علماء حق کی محنتوں کو قبول فرمائے جو ایسے فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں اور ایسے فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اسی حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔